بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے مسجدیں بیچی نہیں، رہن اذان رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ آج جب ساری دنیا ٹیلی ویژن پر ورلڈ فٹ بال کے میچوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے، مسلمان ٹیلی ویژن پر ہی عراق اور شام میں طیاروں کی گن گرج، گولیوں کی تڑتڑاہٹ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ عراق آج عملاً شیعہ، سنی اور گروہ بنیادوں پر تقسیم اور کرد بنیادوں پر تقسیم ہو چکا ہے۔ آج مسلم امہ خانہ جنگی کی آگ میں جل رہی ہے، لیکن امت مسلمہ ہے کہاں؟ شیعہ، سنی اور 72 فرقوں میں تقسیم در تقسیم۔ رحمان کیانی مرحوم نے کہا تھا، الغرض وحدت ملی کا انہیں دھیان نہیں، شیعہ و سنی ہیں یہ لوگ، مسلمان نہیں۔ خلیل جبران نے کہا تھا، ترس کھاؤ اس قوم پر جس کے مدبر لومڑیاں بن جائیں، جس کے فلسفی بازیگر ہوں اور جس کا آرٹ پیوند کاری اور نقالی کا فن بن جائے۔ وہابی سعودی عرب، شیعہ ایران اور کرد گریز ترکی اپنے اپنے دھڑوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور نیوکلیائی ہتھیاروں کو بہانہ بنا کر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا ہے امریکہ مگر مچھ کے آنسو بہانے اور بغداد پر حملہ آور سنی فورس IS پر فضائی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ عراق کی 3 حصوں میں جغرافیائی تقسیم اب نوشتہ دیوار ہے۔ امریکہ نے الواقعی شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے بشار الاسد کے خلاف سنی دھڑوں کو اکٹھا کیا۔ اب تک 3 سال کی خانہ جنگی کے دوران 90 لاکھ سے زائد مسلمان شام میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں سنی اکثریتی پختون طالبان کے خلاف ناردرن الائنس کے احمد شاہ مسعود کو بھاری فوجی اور مالی امداد دے کر کابل پر قبضہ کروایا تھا۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق آج دنیا میں 5 کروڑ سے زائد پناہ گزین ہیں، جن میں 80% سے زائد مسلمان ہیں۔ دلخراش حقیقت یہ ہے کہ ایک عرب ملک نے اسرائیل سے کیمیائی گیس خرید کر شامی باغیوں کو استعمال کے لیے دی تاکہ اس کو جواز بنا کر نیٹو فوج کشی کر سکے۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ایران سے پاسداران انقلاب امریکی آشیرواد سے مقدس مزارات کی حفاظت کے لیے عراق میں لڑ رہے ہیں۔ لیبیا میں معمر قذافی کا انجام مقام عبرت ہے۔ اسے کنکریٹ کے پائپوں سے چوہے کی طرح نکال کر اذیتناک موت سے ہمکنار کیا گیا۔ یاد رہے کہ عراق، شام، لیبیا، مصر کے ڈکٹیٹر سرد جنگ کے زمانے میں روسی سیٹلائٹ کے زیر سایہ تھے، جبکہ خلیجی ریاستوں کے شیوخ بدترین آمرانہ طرز حکمرانی کے باوجود امریکہ کے دستنگر ہونے کے باعث اس کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ اگلا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ہدف یقیناً پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام ہے۔ وہ ایک ایک کر کے سارے انڈے توڑ دیں گے۔ وہ مسلمانوں کی ٹوپی سے اپنے جوتے صاف کر رہا ہے، لیکن دنیا بھر میں پہلے 1.5 ارب مسلمان راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ اے صاحب صلیب، مجھے جہاں عزیز ہے، میرا کمال مرثیہ خانی میں دیکھنا۔ کشمیر، چچنیا اور فلسطین کے عوام کو امریکہ اس لیے انسان تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ لوگ امریکی نہیں، یہ لوگ اپنے والدین کی جائز اولاد ہیں
اور پیدائش کے فوراً بعد ان کے کانوں میں اذان دی گئی تھی، لیکن ان سے زیادتی کی آواز بی بی سی اور سی این این کے ساس مائکرو فونز تک پہنچ رہی ہے، اور نہ ہی اسے وائٹ ہاؤس کے کان سن رہے تھے۔ اس کے پاس تو ہیروشیما اور ناگاساکی کہ ان بے گناہ مظلوموں کی آواز بھی سننے کا وقت نہیں تھا جو قدرت کی غلطی سے جاپان میں پیدا ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایٹم بم کا رزق بن گئے اور پھر 60 برس تک ناگاساکی اور ہیروشیما کی زمین سے صحت مند پودا اگا اور نہ ہی بدنصیب شہروں نے کسی مکمل بچے کو جنم دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ویتنام کے ان مظلوموں پر بھی تبصرہ نہیں کیا جنہیں ٹینکوں کی چین سے باندھ کر مارا تھا، جنہیں زخم لگا کر بچھوؤں، سانپوں اور بھوکے چوہوں کے پنجروں میں پھینکا گیا، جن کی کھوپڑیوں کو پیالہ بنا کر شرابیں سرو کی گئیں۔ کیا افغانی، عراقی، ویتنامی، جاپانی بے گناہ اور مظلوم نہیں تھے؟ آج شاید مظلوم اور بے گناہ وہ ہوتا ہے جو پچھلی 10 نسلوں سے امریکی ہو، گورا ہو، عیسائی ہو، اور امریکی انتظامیہ اس کے اصل قاتلوں کا پتہ چلانے میں ناکام ہو چکی ہو۔ نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق اب دنیا میں ظلم وہ ہے جسے امریکہ ظلم کہتا ہے، اور مظلوم وہ ہے جسے وائٹ ہاؤس مظلومیت کی سند دیتا ہے۔ دراصل کائنات کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ لوہے کو صرف لوہا کاٹتا ہے، طاقت کو صرف طاقت روک سکتی ہے، ٹینک کو ٹینک، میزائل کو میزائل اور بم کو صرف بم ہی روک سکتا ہے۔ عراق کی مثال لے لیں۔ امریکہ 1994 میں اس پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن 2003 تک اس جنگ کو روکے رکھا۔ وہ چیز جراثیمی اور کیمیائی ہتھیاروں کا خوف تھا۔ 2003 میں معائنہ کار انسپکٹر بغداد آئے۔ ان کی تحقیق نے عراق کو کیمیائی ہتھیاروں سے پاک قرار دے دیا، جس کے بعد اتحادی عراق پر چڑھ دوڑے۔ وادی کشمیر میں صرف 2000 مجاہدین تھے، لیکن ان سرفروشوں نے بھارت کی 7 لاکھ فوج کے کان پکڑوا دیے۔ چچنیا میں چند مٹھی بھر لوگوں نے، جن کے پاس بارود تھا نہ گولے، لیکن انہوں نے 20 برس سے روس جیسی طاقت کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ رکھا ہے۔ اسامہ بن لادن جیسے کمزور بوڑھے جس کے دونوں گردے ناکارہ تھے کے پاس فوج تھی نہ میزائل، لیکن امریکہ جیسی طاقت اس سے یوں ڈرتی جیسے چونٹی بارش سے۔ طالبان کو لیجئے، ان غریبوں کے پاس کیا تھا؟ اگر قمیض تھی تو اسی رنگ کی شلوار نہ تھی۔ وہ بارودی سرنگیں صاف کرنے والے کارکنوں کے جوتے پہنتے تھے اور فوجی ٹوپی میں کھانا پکایا کرتے تھے۔ ان بوریہ نشینوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اب سنیے حریت کے بعد۔ فلسطین کا 7 سال کا بچہ گلی سے نکلا اور اسرائیلی ٹینک کے سامنے کھڑا ہوا اور پتھر پھینک کر دوسری طرف نکل گیا۔ ٹینک کے گھومتے سر سے رائفل کی نالی نکلی، لیکن فائر سے پہلے بچہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ کھیل 1948 سے بیت المقدس، غزہ، رملہ اور مغربی کناروں کی گلیوں میں کھیلا جا رہا ہے۔ کتنی نسلیں پتھروں سے، ٹینکوں اور گلیلوں سے توپوں کا مقابلہ کرتے آسودہ خاک ہو گئیں۔ اسی خاک سے ابابیلوں کے کتنے ہی لشکر نکلے جو اپنی چونچوں میں کنکریاں بھر کر لوہے کے ہاتھیوں کے سامنے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 3 کروڑ 48 لاکھ کلو مربع میٹر کا رقبہ، 80 لاکھ ٹرینڈ فوجی ہیں۔ یہ ملک ہر سال 120 ارب ڈالر اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں۔ ذرا ایک نظر مسلم وسائل پر ڈالیے۔ کل دنیا اور مسلم امہ کے پاس دونوں کا مقابلہ۔
کل دنیا میں کل ممالک 198، مسلم امہ کے پاس ممالک 61۔ دنیا میں کل مذہب 5، مسلم امہ کے اسلام دوسرا نمبر۔ کل آبادی تقریباً 7 ارب، مسلم امہ کی 1 ارب 50 کروڑ۔ کل بندرگاہیں 40 اور مسلم امہ کی 13 بندرگاہیں۔ کل تیل پیدا کرنے والے ممالک 17، مسلم امہ کے 14 ممالک۔ گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک 10، مسلم امہ 5 ممالک گیس کی دولت سے مالا مال۔ یورینیم کے ذخائر 17 کل دنیا میں، اور مسلم امہ کے پاس 14 ممالک یورینیم سے مالا مال۔ کل دنیا میں سمندر سے ملنے والے ممالک 61، مسلم امہ کے پاس 52 ممالک۔ آج اگر تمام اسلامی ممالک اپنی آمدنی کا 10% ریگستانوں میں برج خلیفہ اور برج العرب جیسی بیکار نمائشی بلند عمارتیں بنانے کے بجائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر لگا دیں تو 10 سال میں وہ مغرب کی ہم پلہ عسکری طاقت بن سکتے ہیں۔ لیکن آج زمینی حقیقت یہ ہے کہ 1.5 ارب انسان بڑی طاقتوں کو للکار نہیں سکتے کہ بس جناب بہت ہو چکی۔ آج کے بعد آپ نے کسی مسلمان ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پوری دنیا سری نگر بن جائے گی۔ اس دنیا کی ہر گلی رملہ اور ہر پہاڑ چچنیا ہوگا، لیکن جناب راکھ کے ڈھیر میں ایسی جرت کہاں۔ اور یہ سچ ہے کہ بھیڑ بکریوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اور بھیڑ بکریاں کسائی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی۔ مسلمان ممالک کے حکمران بھیڑیں ہیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، یہ اقبال نے کہا تھا۔ کہتی ہیں کہ بھیڑیں جب سفر پر نکلتی ہیں تو سب سے نحیف، بیمار اور لاغر بھیڑ گلے میں سر جھکائے، زبان باہر نکالے، لنگڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ سب سے آخر میں چلتی ہے۔ سفر کے دوران اگر خدا نخواستہ سامنے سے کوئی آفت یا عذاب آ جائے، راستہ بند ہو جائے، ناقابل عبور چڑھائی آ جائے، کوئی درندہ آ جائے تو سارا غلہ فوراً واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر والی بھیڑ غلے کو لیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے سارے حکمران اسی کمزور لنگڑی بھیڑ کی مانند ہیں۔ شاید ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے 700 سال پہلے بھیڑیے کو گالی دے دی ہوگی، جس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے۔ لہٰذا آئیے اچھے میمنوں کی طرح سر جھکائیں اور دوسرے کے مقدر میں لکھی سزائیں کاٹ کر چپ چاپ مر جائیں۔ ہم 1.5 ارب مسلمانوں سے تو وہ بھیڑیں اچھی ہیں جو کسائی کی چھری کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے وقت کم از کم باں تو کر دیتی ہیں۔ ہم سے تو 7 سال کا وہ فلسطینی بچہ زیادہ با ایمان نکلا جو یہ جاننے کے باوجود کہ پتھروں سے ٹینک نہیں ٹوٹا کرتے، لیکن پھر بھی میرے نبی کی سنت نبھاتا رہا، اللہ کے حکم پر عمل کرتا رہا۔ پیٹ خالی ہے خزانہ تو بھرا ہے اپنا، مسجدیں بیچی نہیں رہن اذان رکھ دی ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا مسجدیں بیچی نہیں رہن اذان رکھ دی ہے۔ یہ ولاگ اور اس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو تقریباً روزانہ کے حساب سے باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔
اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں مجھے، وطن پاک کو اور دوستوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔